اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں، سب کو جمع کیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے کھجوروں کو چادر میں، اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر، اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے، اکیلے آ رہے تھے۔ بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اکوع نے واقعہ کہہ کر کے سنایا، کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں۔ حضور سے ملاقات ہوئی، حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی۔ تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ تب یہ واپس آئے۔ حضرت سلمہ بن اکوع اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے۔ تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اکوع کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے، تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں۔ ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے، حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے، حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اکوع بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے۔ حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو، کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا، اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا، کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے۔ ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا، بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت۔ تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی۔ اب خیبر پر ہم آتے ہیں۔ خیبر کیا ہے؟ تقریباً مدینہ طیبہ سے 320 کلومیٹر دور یا 300 کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں۔ خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے، یہودیوں کا مرکز، اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمایا ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے، اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی، اور غرور اور گھمنڈ اتنا تھا، پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی، طاقت پر بھی، کہ وہ کسی کو بھی ڈرا دیتے تھے۔ اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ مدینہ طیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے۔ یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو، مشرکوں کو، نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں۔ 12,000 لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے 2 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا، اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی، وعدہ خلافی کیا، معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا۔ اس کی وجہ سے
ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا، نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے، کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ، ہم سپورٹ میں ہیں، ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا، اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا، اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا، اب تو ایران بھی چلا گیا ہے، مصر بھی چلا گیا ہے، حبشہ بھی چلا گیا ہے، یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے. اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے، کسی کو خبر بھی نہ ہو، پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات، لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے. تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے، چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے، صبح ہو رہی تھی، خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے. تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا، ہیبت طاری ہو گئی، الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے، جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے، 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات، کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے، کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے، قلعہ ناعم، قلعہ نطات، قلعہ قموس. ان کے نام تھے الگ الگ، ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے، 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے، ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا، کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا، اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی، وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا، اس کے ذمے تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی. اور مرحب وہ شخص ہے
جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس. اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے اندر میں ہوا کرتا. سب ان کی تقسیم تھی. اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائن جو قریب تھا آبادی سے اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائن تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخر کار قلعہ نائم فتح ہو گیا. ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا فتح ہوا, تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ 1600 صحابہ تھے. اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں. کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے شہ سوار ہے وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابو بکر صدیق آئے, بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی. لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے, کچھ شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا, لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھے ہیں. صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ابھی کہاں ہے, کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَةً رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری. نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات, اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں. ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے. دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں, اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا. اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں، بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے، آنکھیں لال ہو چکی ہیں، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ، اسی حالت میں بلا لاؤ۔ صحابہ گئے، حضرت علی کو بلا لائے، بخار کی حالت میں ہیں، آنکھوں میں آشوب ہے، سرخی آ چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا، بخار بھی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح مجرب، تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزیہ اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔
हज़रत अली की तलवार ने इतने वार किए कि यहूदियों की सफ़ें दरहम बरहम हो गई। बाज़ तो लोगों ने ये सोचा कि जान बचाने में आफियत है, जब हमारा सरदार ढेर होकर तड़प रहा है हमें इससे मुकाबले की क्या ताव है। बढ़ते गए हज़रत अली सीधे किले कमूस जो था वहाँ जा करके खड़े हो गए। तो यहूदियों में एक ऐलान हुआ कि अगर ये अली बिन अबी तालिब किले के अंदर घुस गया तो खैबर क़यामत तक हमारे हाथ में नहीं आ सकता, अपनी ताकत लगा दो। सारे यहूदी टूट पड़े, जितनी फौजें थी टूट पड़ी। जानते हैं हज़रत अली अपना डिफेंस कैसा कर रहे थे, अपने बचाव के लिए क्या कर रहे थे। किले कमूस के दरवाजे को जो फाटक था एक हाथ से उखाड़ दिया और बाएं हाथ से सिर्फ दरवाजा पकड़ते थे, सीधे हाथ से तलवार से हमला किया करते थे। एक हाथ में दरवाजा लेकर के डिफेंस कर रहे हैं, ढाल बनाए हुए हैं, जहां से तीर आए या तलवार आए उस दरवाजे से आपने अपने आप का डिफेंस किया है। सहाबा कहते हम देखते रहे, वो दरवाजे को ऐसे अपने हाथ में नचा रहे थे जैसे कोई छोटा खिलौना अपने हाथ में नचाया जाता है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस किले का फाटक तोड़ दिया, जिसको 20 दिनों से सहाबा जा करके आ रहे थे, तोड़ न सके थे। फिर उसके बाद जब जंग ठंडी हुई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि किले का फाटक उठा करके फेंक दिया, फेंका नहीं, पूरी जंग भर हज़रत अली उस दरवाजे को पकड़ करके जंग करते रहे और किले के उस दरवाजे को अपनी ढाल बनाए रहे। जब यहूदी सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तो उस किले के दरवाजे को आपने उठाकर फेंक दिया। सहाबा कहते हैं हम बाद में, चूंकि वो रास्ते में पड़ा था, उठाने के लिए गए तो 40 सहाबा मिलकर के उस दरवाजे को उठा ना पा रहे थे। जो तन्हा हैदर कर्रार इतनी देर तक अपने हाथ में लेकर के लड़ते रहे। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी तो मक्का वालों ने इनकार किया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूलुल्लाह ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मौला इसकी टांगों में और इसकी बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तो फातह खैबर बन करके निकला, हैदर कर्रार बन करके निकला। इसीलिए सच कहा है जिसने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये है जिसका मतलब ये होता है फारसी में शाह मर्दां शेर यज़दां, नौजवानों का अगर कोई बादशाह है तो हैदर कर्रार है। शेर यज़दां अगर अल्लाह का कोई शेर है तो हैदर कर्रार है। कुव्वते परवरदिगार अल्लाह की ताकत का मजहर देखना है तो अली बिन अबी तालिब है। ला फता इल्ला अली, सच कहा जिस शायर ने कहा ला फता इल्ला अली। पूरे लोगों में अगर जवान कोई कहने के लायक है तो अली बिन अबी तालिब का नाम है। ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और दुनिया में अगर किसी तलवार को तलवार कहलाने का हक है तो वह जुल्फ़िकार हैदरी का नाम है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये खैबर फतह हुआ, जैसे ये खैबर फतह हुआ सहाबा में इतना जोश भर गया था, न किले कमूस बाकी रहा न मरहब बाकी रहा। और खैबर को जो मौला अली ने उस वक्त तोड़ा था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदियों का उसमें दाखिला ना हो सका था। यहूदियों को पता था एक बार अली इसमें दाखिल हो गया तो क़यामत तक खैबर हमारे हाथ में ना आ सकेगा। आपको पता है 2018 की बात मैं बताऊं, 2018 में इंग्लैंड में लंदन की सड़कों पर पोस्टर और बैनर होर्डिंग कार्ड लिए हुए यहूदी एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खैबर हमारा था, हमको निकाला गया था और तुम्हारी हमारी लास्ट जंग खैबर थी, उसके बाद नहीं हुई। इस तरह की बातें, यानी मैंने महसूस किया कि मुसलमान तो भूल गए खैबर क्या है। यहूदियों को जिनको मार पड़ी थी आज भी याद है कि मौला अली ने कैसे मारा था, आज भी याद है कि हैदर कर्रार की वार कैसी थी। सदियां गुजर गईं, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको देखना चाहिए कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो इन्होंने बनाया है, इजराइल जो आज फिलिस्तीन के हिस्से में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ एक छोटा सा मुल्क, नाजायज कब्जा,
انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا، انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک، مدینے کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے، جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، خیبر فتح ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑ کا کام کرتے رہے، جڑ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو بھڑکانے میں، حضور کے خلاف دشمنی پر ابھارنے میں، پیسہ بہانے میں، سب کام کرتے رہے۔ آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا، صحابہ نے عرض کیا جیسے ان کو مدینے سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں، یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلا وطن کر دیں۔ لیکن وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر کے زمین پر تشریف لائے، خیبر کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلا وطن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا، معاہدے توڑے، اب یہاں سے بھی تمہیں جلا وطن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے؟ یہودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہسوار ہیں، ہمیں موقع عطا کریں، ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، ہماری زمینیں ہمیں دے دیں، لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے، کھجوریں ہوں، فصلیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو۔ یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے، زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے۔ یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے۔ اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا، اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں۔
اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے. یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا. جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا. اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے. یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی. یوں ہی نہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں. ارے میاں، ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ قوم یہودیوں کی ہے. سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ. یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے. آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے. یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں. جیولری اس کو نام دیا گیا ہے. سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں. اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز، یہودی جیو کہلاتے ہیں، اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس. دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے. اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے. یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے. دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے. دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں. یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں. دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ڈرگ مافیا ہے، سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں. اور اخیر میں آپ کو بتا دوں، جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے، اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے. 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے. تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے، وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آجا اسے قتل کر دے. پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں.